الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، آج بھی انشاءاللہ عقیدے کے درس ہوگا، اور آج کے درس میں تقریباً کچھ اصطلاحات اور کچھ مفاہیم کے متعلق انشاءاللہ ہوگا. جیسا کہ اسلام میں قرآن میں اگر دیکھا جائے یا شریعت میں تو فسق لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو فسق کا مطلب کیا ہے اور اس کے اقسام کیا ہے، فسوق کس کو کہتے ہیں اور فاسق کون ہے، اور جاہلیت کے لفظ اور ضلالت کے لفظ. پچھلے دروس میں کفر اور شرک اور نفاق کے متعلق بات ہوئی تھی، اور اسی میں تکفیر اور ردت کے بارے میں بات بھی ہوئی ہے. شروع میں اصل ذکر کیا گیا کہ ایمان کے معنی یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے، اپنے دل سے اقرار کرے اور اپنے زبان سے بھی اس کو اظہار کرے، اور اپنے بدن و جوارح بھی اسی کے مطابق اس کو عمل کرنا چاہیے. اگر کوئی بندہ اس کی مخالفت کرتا ہے تو پھر یا تو وہ فاسق ہوتا ہے، اور فسق کا مطلب آج ذکر کریں گے، یا تو وہ کافر ہو جاتا ہے اگر اسلام سے مکمل خارج ہوتا ہے، یا منافق ہو جاتا ہے اگر اسلام کو ظاہر کرتا ہے لیکن دل میں اسلام کے خلاف بات چھپاتا ہے، اور یا تو وہ مشرک ہوتا ہے اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. تو یہ تقریباً تین اہم چیزیں جو بتایا گیا اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف ہے. کیا ہے؟ فسق، یہ نفاق اور کفر اور شرک. اور اسی طرح ایک چوتھا بھی ہے جس کو فسق کہتے ہیں. فاسق اصل کس کو کہتے ہیں اور فسق کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں یہ لفظ بہت استعمال کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سے قرآن مجید میں استعمال کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یا حج کے بارے میں فرماتے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. تو فسق کے لفظ زیادہ استعمال کیا گیا ہے. اس کا معنی کیا ہے اور اس کے اقسام کیا ہے؟ حقیقت میں یہ بھی چوتھا قسم ہے، یعنی ایمان کے خلاف تین بتایا گیا ہے، تین اہم باتیں ہیں، وہ شرک، کفر اور نفاق ہے. اور اسی طرح ایک چوتھا ہے جو عموماً قرآن میں استعمال کیا گیا، وہ فسق ہے. فسق کا معنی کیا ہے اور اس کے اقسام کیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جاہلیت کے معنی ذکر کریں گے، اور ضلالت، ضالین کس کو کہتے ہیں، گمراہ کس کو کہتے ہیں، اور گمراہی کے اقسام کیا ہے. تو اسی لیے فسق کا معنی کیا ہے؟ فسق علماء کہتے ہیں عربی میں ہوا الخروج عن الشیء، یعنی انسان جب کوئی چیز کسی راستے سے ہٹ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فسق، یعنی فسق کیا ہے. اور شریعت میں اس سے معنی یہ ہے کہ انسان الخروج عن طاعت اللہ تعالی، کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کے طاعت سے نکل جانا، یعنی چھوڑ کر انسان کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے. ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت سارے احکامات ہم لوگ کو دی ہیں کہ ہم لوگ کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے اور اس کی پابندی کرے، اور بہت سے محرمات اللہ نے رکھی جو حرام چیزیں ہیں اس کو ارتکاب کرنے سے ہم لوگ کو روکا ہے. اگر کوئی بندہ اللہ کے احکامات کے خلاف عمل کرتا ہے یا وہ حرام چیز کو جان بوجھ کے یعنی کرتا ہے تو شریعت میں اس کو فاسق کہتے ہیں. تو فسق اصل معنی یہ ہے کہ الخروج عن طاعت اللہ، اللہ کے طاعت سے یعنی بغاوت کرنا، اور اللہ یا تو مکمل طور پہ یا تو جزوی طور پر. اگر مکمل طور پہ کوئی انسان نکلتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر جزئی طور پر نکلتا ہے، وقتی طور پر اور کسی حالات میں نکلتا ہے تو پھر وہ اس کو فاسق کہتے ہیں، لیکن فسق اکبر نہیں ہے. تو اس کو فاسق کہتے ہیں. فسق کے دو قسم ہیں. عموماً فسق جو لفظ قرآن میں اگر انسان دیکھے اور یا تو حدیثوں میں یا علماء کے استعمالات میں، زیادہ تر اس میں یہ اصغر سے مراد لیتے ہیں. فسق مراد یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہ کو یعنی ارتکاب کرے اور حلال یا واجب چیزوں کو چھوڑ دے. تو یہ دو اہم چیز ہے، یعنی جو فسق اصغر وہ انسان فاسق ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے خارج ہوتا ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہوتا ہے، وہ مسلمان ہے، نماز روزہ ہو سکتا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، واجبات جو اللہ نے فرض کی ہے جیسا کہ نماز ہے، نماز کو تاخیر کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے لیکن کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے، زکوٰۃ جلدی نہیں نکالتا ہے، مالدار ہونے کے باوجود پھر بھی حج کرنے کے ارادہ نہیں کرتا ہے، تو ایسے بندہ فاسق ہوتا ہے. یا محرمات کبائر کے ارتکاب کرتا ہے. دیکھیے محرمات جو حرام اللہ نے کی ہے دو قسم ہے، ایک صغائر ہے، صغائر جو چھوٹے گناہ ہے اسے کرنے سے انسان فاسق نہیں ہوتا عموماً، یعنی انسان جو چھوٹے چھوٹے گناہ کر لیتا ہے جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے یا کبھی بیوقوفی میں کر لیتا ہے، تو جب تک وہ اصرار نہیں کرتا تب تک اس کو فاسق نہیں کہتے ہیں.
ورنہ کون وہ انسان ہے جو صغائر سے معصوم ہے؟ یعنی انسان کتنا بھی نیک صالح ہوتا ہے، کتنا بھی اچھا انسان ہوتا ہے، صغیرہ وہ گناہ ہے اس سے خود بخود صادر ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار انسان کچھ غلطیاں کر لیتا ہے جو نہیں کرنا چاہتا ہے، گانا کبھی سن لیا لیکن جو عادت بنا لیتا ہے تو فاسق ہو سکتا ہے۔ جو بار بار گانا سنتا، بار بار فلم دیکھتا، بار بار گندی چیز کو دیکھتا ہے، یہ چیز دیکھنا صغیرہ گناہ ہے، یہ چیز سننا صغیرہ گناہ ہے، لیکن اس کو بار بار کرنے سے وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ یعنی حقیقت میں گانا سننا جائز نہیں، حرام ہے مثال کے طور پر، لیکن کیا کبیرہ گناہ ہے؟ نہیں، کبیرہ گناہ نہیں، صغیرہ گناہ ہے، لیکن اس کو بار بار سننے سے اور اس پر اصرار کرنے سے اور اس سے مستی اٹھانے سے اور قرآن سے اعراض کرنے کی وجہ سے وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی کو ہلکا سے مارتا ہے تو انسان ہنس دیتا پہلے بار، لیکن دوبارہ اگر مارتا ہے، اگر پھر مارتا ہے، 10 بار مارتا ہے دن میں، بدے 50 بار مارتا ہے، آخری میں کیا ہوگا؟ آخری میں تو تکلیف ہوگی کہ نہیں، اور وہ بندہ چڑھ جائے گا۔ ہر کام اس طرح ہے، آپ جیسا کہ یہ دیوار ہے، اگر ایک بار آج مارو ہلکا سا اور اس طرح آپ 1 سال تک روز کئی بار مارو تو آخر میں کیا ہوگا؟ آخر وہ دیوار ضرور کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ بھی اس طرح ہے کہ انسان بار بار جب گناہ صغیرہ کرتا ہے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے فسق وہ اس کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، صغیرہ نہیں۔ جو صغیرہ کرتا ہے ایک بار توبہ کر لیتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، اس کو فاسق اس کو کہنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں اگر کوئی کسی بندے کو بنا دلیل کو اس کو فاسق کہہ دیتا ہے تو یہ اس کو سزا دینا پڑے گا۔ آج کل بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، کوئی داڑھی والا، کوئی نیک صالح، کوئی اچھا انسان کبھی غلطی کرتا تو فوراً لوگ تہمت لگاتے ہیں، یہ تو فاسق آدمی، یہ تو فاجر ہے، یہ تو پتہ نہیں الٹی چیزیں الفاظ دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو سزا دینا چاہیے، الا کہ اگر اس کا فسوق ثابت ہوا، یعنی کبیرہ گناہ کرتا رہتا ہے اور لوگ جانتے ہیں تو پھر وہ فاسق اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کبیرہ گناہ حقیقت میں کس کو کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کی تعریف یہ علماء کہتے ہیں ہر وہ گناہ، یہ کئی بار تقریباً ذکر کیا گیا ہے، تاکید کے لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ہر وہ گناہ جو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو صرف نہیں روکا بلکہ روکا ہے اور اس پر لعنت کی ہے، یا اس پر عذاب جہنم کی دھمکی دی ہے، یا اس کے لیے دنیا میں سزا مرتب کیا گیا ہے۔ 3 اہم ضابط علماء کہتے ہیں ہر وہ گناہ جو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر لعنت کی ہے یا اللہ کے رسول، اگر کوئی انسان وہ گناہ کرتا تو لعنت ہے، تو وہ جان لو کہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی رحمت، اللہ دھمکی دیتے کہ اللہ اس کو رحمت سے نکال دیں گے، یا وہ گناہ جس پر جہنم کے عذاب کی دھمکی دی گئی، لعنت اللہ نے کی ہے لیکن یہ کہا کہ اس کے لیے جہنم ہے، تو پھر یہ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ جہنم میں اس کو یہ سزا ملے گا یا عذاب قبر میں یہ سزا ملے گا، تو پھر یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح جیسا کہ کوئی آدمی یا وہ تیسرے کیا ضابط ہے کہ اگر وہ گناہ اللہ سبحانہ تعالی اس کے لیے دنیا میں سزا کی ہے، مرتب کی ہے، تو وہ کبیرہ ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسا کہ رشوت لینا اسلام میں کیا ہے؟ صغیرہ گناہ ہے کہ کبیرہ ہے؟ دیکھیں گے حدیث میں، اس میں قرآن میں حدیث میں کہیں کہیں آتا کہ جو رشوت لیتے ہیں یا کچھ اور لیتے تو ان کے لیے جہنم میں سزا، لیکن جو واضح حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے لعن اللہ الراشی والمرتشی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی رشوت دینے والا پر لعنت کی ہے اور رشوت لینے والے پر بھی، اور کچھ روایت میں آتا ہے والساعی بینہما، اور جو دونوں کے درمیان یعنی محنت اور کرتا ہے، رشوت دلواتا ہے۔ ہم لوگ کے ملک میں یہی ہوتا ہے، رشوت کوئی انسان اپنا کام کرنا چاہتا ہے تو رشوت دیتا ہے اور وہ بندہ لینے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن آمنے سامنے انسان بات نہیں کر سکتا تو کیا کرتا ہے؟ اسی بیچ وہ کسی کو دخل دیتا ہے، بھائی اس سے پوچھ لو، آپ اس کو پہچانتے ہو، ہم سے کتنا لیں گے؟ وہ کہتا ہے ان کے واسطے سے 1 لاکھ 2 لاکھ کے بجائے 1 لاکھ لیں گے، تو کس پر لعنت ہے؟ تینوں پر۔ تو کیسے پتہ؟ تو یہ کیا پتہ چلا کہ تینوں ملعون ہیں اور اس کا مطلب یہ رشوت دینا اور لینا اور اس کے لیے دوڑنا، محنت کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لعنت کی گئی ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر دنیا میں شراب پینا حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے، صغیرہ کی کبیرہ ہے، بڑا کبیرہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ یعنی ہم لوگ اسلام میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک ہے اور کفر کی باتیں کرنا، اس کے بعد قتل ہے، تیسرے نمبر پہ زنا ہے، چوتھے نمبر پہ شراب پینا، تو یہ اسلام میں سب سے بڑا چوتھے نمبر پہ گناہ ہے۔ یعنی اور بڑا کبیرہ تقریباً 70 ہے، کچھ علماء 700 تک پہنچا دیے، یعنی کچھ 70 تک علماء پہنچائے، اس کو گنانے لگے
حدیثوں کے یعنی حدیثوں کے ذریعے حدیثوں میں اور آیات میں ڈھونڈے تقریباً 70 کے اوپر پہنچتا ہے. تو یہ کبیرہ گناہ ہے. جیسا کہ یہ کیا ہے شراب پینا کیوں کبیرہ ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صاحب نے دھمکی دی ہے دنیا میں جو شراب پیتا ہے اور پکڑا گئے تو اس کا سزا ہے کہ نہیں؟ سزا ہے. کیا سزا ہے؟ علماء میں اختلاف ہو. صحابہ کرام میں کچھ شروع میں 40 کوڑے مارتے تھے. اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کو چپل سے اور جوتے سے اور پتہ کیا چیز سے مارتے تھے اور 40 بار. لیکن اس کے بعد صحابہ کرام اس کو 80 تک پہنچایا. تو 80 بار 80 کوڑے اس کو مارنا تو یہ حد ہے. تو یہ دلیل ہے کہ اس کے لیے حد قائم کرنا ہے. تو یہ کبیرہ گناہ ہوا. اور شراب پینا جو بھی مصر رہتا ہے ادمان کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اس کے لیے جہنم کی سزا اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ وہ جہنم میں یہ جہنمی لوگ کے خون اور پیپ اور یہ جو گندگی نکلتی وہ کھائے گا اس کو. تو یہ کبیرہ گناہ ہے. تو اسی لیے کبیرہ گناہ ہر وہ گناہ جس پر اللہ سبحانہ تعالی نے لعنت کی ہے یا جہنم کی سزا بتائی ہے یا دنیا میں اس کو سزا دی جاتی ہے. اور جس گناہ پر یہ تینوں نہیں ہیں تو وہ کبیرہ نہیں ہے. لیکن اس پر اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ ابھی کچھ درس پہلے پرسوں کی درس بتایا کہ داڑھی کاٹنا حلال ہے کہ جائز ہے؟ حرام ہے. سب مت چھپاؤ حرام ہے. داڑھی کاٹنا حرام ہے لیکن کبیرہ ہے کہ صغیرہ ہے؟ صغیرہ ہے. بڑا گناہ نہیں. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ کرو. ایک بار کوئی کاٹ لیا اور نماز پڑھ لے تو اللہ معاف کر دیں گے. نماز سے چھوٹی گناہیں معاف ہو جاتی ہے. لیکن انسان ڈیلی کاٹتا ہے, ہر ہفتے میں ایک بار ضرور صاف کرتا ہے تو سال میں کتنا بار صاف ہوا؟ اگر ایک ہفتے میں ایک بار صاف کرتا ہے, کاٹنے والے کہاں کتنا بار صاف کرتے؟ ایک بار کہ 2 بار؟ کم سے کچھ لوگ 2 بار صاف کرتے ہیں. صحیح کہ نہیں؟ 2 بار اگر ہفتے میں یا ایک بار مانے تو سال میں کتنا بار ہوا؟ کم سے کم 55 بار ہوا. 55 یا 54 بار تقریباً ہوا. اور 10 سال میں کتنا ہوا؟ 540 بار ہوا. اور 20 سال میں 1000 بار ہوا. تو یہ صغیرہ گناہ تھا. لیکن بار بار کرنے سے, اس پر اصرار کرنے سے اور اس گناہ کو اس کے اہتمام نہ کرنے سے اور اس کے وبال سے انسان نہ ڈرنے سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے. اب اسی لیے جو داڑھی کاٹتا ہے کبھی کتنا بھی حدیث سامنے پڑھ لو کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, یہ مسلمانوں کی نشانی ہے, کافروں کے ایک نشانی کے کاٹتے ہیں, اس کا اثر نہیں پڑتا ہے کیونکہ اس کے دل اس گناہ کے لیے سخت ہو گئے اور کبھی اس کے لیے جگہ نہیں ہے کہ وہ یہ بات مانے. تو یہ کبیرہ ہو گئے. تو صغیرہ پر اصرار کرنا کبیرہ ہو جاتا. بہرحال یہ بات کھل گئی. لیکن یہ کہنا کہ فسق کس کو کہتے ہیں؟ فسق کا اثر کہ انسان کبیرہ گناہ کا ارتکاب اگر کرتا ہے تو اسلام میں وہ فاسق ہو گئے. لیکن فاسق کا مطلب یہ کافر نہیں. فاسق کا مطلب یعنی اس نے کبیرہ گناہ کی ہے. کیا دلیل ہے کہ یہ فسق ہے؟ قرآن میں استعمال کیا گیا. اللہ فرماتے مثال کے طور پر کہ پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانا آج کل مسلمانوں میں ایک عام ہے. کسان کسی سے ناراض ہے تو کیا کہے گا؟ فوراً اس کی بہن کو گالی دیں گے, ان کی ماں کو گالی دیں گے کہ فحاش ہے, پتہ نہیں کیا بدکار ہے. اس طرح تہمت لگانا یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے. اللہ فرماتے قرآن مجید میں والذین یرمون المحصنات کی جو محصن پاک دامن عورتوں کو زنا کے تہمت لگاتے ہیں پھر اس کے بعد نہ گواہی لاتے ہیں نہ کچھ بھی, تو اللہ قیامت اور تو ان کے اللہ کے نزدیک وہ فاسق بن جاتے ہیں. اور حج کے بارے میں اللہ فرماتے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کہ حج کے دوران کوئی فرفت یعنی کوئی شہوت کی باتیں نہیں کرنی ہے, نہ فسق کی باتیں کرنی ہے, یعنی فسق و فجور الٹی سیدھے باتیں, نہ جدال کرنا ہے حج میں بلکہ خالص اللہ کے لیے اور ایمان کے ساتھ حج کرنا ہے. تو یہ فسق پہلا قسم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ فسق کا اثر جو عموماً قرآن اور سنت اور علماء استعمال کرتے ہیں, ہر وہ شخص جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتا ہے اور کرتا رہتا ہے, توبہ نہیں کرتا ہے, تو اسلام میں اس کو فاسق کہیں گے. لیکن اگر سچی توبہ کر لیتا ہے, دل سے توبہ کر لیتا ہے اس گناہ سے, تو فاسق نہیں رہ جاتا. کیا دلیل ہے؟ قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ عورت پاک دامن عورتوں کو تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہوں کو نہیں لے کر آتے ہیں, ان کو 100 کوڑے مارو, یعنی فجلدوا 80 کوڑے مارو. اور کیا ہے؟ اور وہ لوگ فاسق ہیں. الا الذین تابوا مگر جو لوگ توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, معافی اللہ سے مانگتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالی معاف کر دیتے ہیں. تو فسق کی صفت ختم ہوتی. جو شراب پیتا ہے فاسق ہے, لیکن توبہ کرنے سے یہ فسق لقب ختم ہو جاتا ہے. تو فسق وقتی طور پر ہے, جس طرح کفر اور شرک ہے کہ انسان کفر کے کام کرتا ہے, توبہ کرنے سے وہ ختم ہوتا ہے. دوسرے قسم کے فسق جس کو فسق اکبر کہتے ہیں, اور فسق اکبر کفر کو کہتے ہیں. اس طرح انسان اگر اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ سے بھٹک جاتا ہے
کہ وہ مکمل اسلام کے دائرے سے خارج ہوتا ہے. کہ اسلام میں کافر کو بھی فاسق کہتے ہیں لیکن اصغر نہیں، اکبر ہے، یعنی بڑا فاسق ہے. کیا دلیل ہے؟ قرآن کیا ہے؟ اللہ ابلیس کے بارے میں کہا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه، مگر ابلیس، یعنی اللہ فرماتے کہ تمام فرشتوں کو حکم دی کہ سجدہ کرو اور لوگ سجدہ کیے، مگر ابلیس جو جنات میں سے تھا. ابلیس شیطان جو ہوتے ہیں وہ جنات میں سے ہے، اور کبھی درس ہوگا تو انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو یہ جنات، یہ ابلیس شیطان ہے، اور وہ ففسق عن امر رب، اپنے رب کے حکم سے فاسق و فسق کیا، یعنی کفر کی. تو فسق کا مطلب یہاں کفر ہے، یہ کفر اکبر، اس کو فسق اکبر کہتے ہیں. اسی طرح اللہ فرماتے سورہ الف لام میم سجدہ واما الذین فسقوا فمأواہم النار، کہ جو لوگ فسق کرتے ہیں، کفر کے کام کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. قرآن میں کون سے استعمال کیا گیا؟ قرآن دونوں میں استعمال کیا ہے، فسق اصغر کے معنی پہ اور اکبر کے معنی پہ، لیکن زیادہ تر فسق اصغر کے معنی پہ. کسی کو، اور یہ اس کا مسئلہ یہ بتایا گیا کہ کسی کو فاسق کہنا بنا دلیل کے جائز نہیں ہے. اور بتایا گیا کہ آج کل لوگ غصے میں، پتہ نہیں خوشی میں، غصے میں ہر ایک کو اس طرح کہتے ہیں کہ تم فاسق ہو، تم فاجر ہو، تم یہ ہے وہ ہے. غلط ہے. جب تک دلیل نہیں تو انسان نہیں کہہ سکتا، اور اگر کہتا ہے تو پھر اس کا، جس کو کہا گیا وہ اس کا حق ہے کہ اس کے خلاف وہ کیا ہے، اس کے خلاف سزا وہ دلوا سکتا ہے. جیسے کہ حاکم کے پاس، یا امیر المؤمنین جو حاکم ہے، یا مسلمانوں کے جو حاکم ہے، آج کل پولیس ہے، انسان ان کے پاس شکایت کر سکتا ہے. اور اکثر عموماً ہر جگہ پہ قانون ہے کہ اگر کوئی کسی کو تہمت لگاتا ہے کہ تم فاسق ہو، تم بدکار ہو، تم فحاش ہو، تم یہ ہے وہ ہو، تو وہ شکایت کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے بدلہ لی جائے، اس کو بدلہ دیا جائے گا. تو یہ ہوا کہ فسق کفر کے معنی پہ کفر سے قریب ہے، لیکن فسق عموماً، کفر عموماً اسلام سے مکمل خارج ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور بڑا گناہ کا ارتکاب کرنے سے لوگ عموماً شریعت میں اس کو فاسق کہتے ہیں. تو دونوں میں فرق ہے، استعمال میں فرق ہے، اور اس طرح لیکن اصل معنی تو ایک ہی ہے، لیکن استعمالات میں فرق ہوا کہ جو مکمل اسلام سے خارج ہوتا ہے علماء عموماً اس کو فاسق، اس کو کافر کہتے ہیں، اور جو مکمل نہیں خارج ہوتا ہے بلکہ جزوی طور پر وہ غلط کام کرتا ہے، اس پر اصرار کرتا ہے، تو اس کو فاسق کہتے ہیں. دوسرے مصطلح جو قرآن میں بہت استعمال کیا گیا ہے، جاہلیت کے لفظ. جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی قرآن میں یا حدیث میں استعمال کیا گیا ہے. جاہلیت اگر حقیقت میں دیکھی جائے جہالت سے ہے، جہالت سے، یا عربی میں جہل سے ہے، یا تو جہل کے معنی دو قسم ہیں، جہل سے یا جہالہ کے مطلب میں. جہل یعنی جیسا کہ لا علمی کے طور پر کہتے ہیں، جو انسان جس کے پاس علم نہیں ہے، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاہل کہتے ہیں. اسی طرح جو جلد بازی ہر کام میں کرتا ہے اور غلط کام کرتا ہے اور بیوقوفی کرتا ہے، اس کو بھی جاہل کہتے ہیں. یعنی فرق ہے. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ضرور نہیں کہ جاہل کا مطلب وہ، جب ہم لوگ کبھی کہتے ہیں فلاں آدمی جاہل ہے، اس کا مطلب کہ نہیں کہ وہ جاہل، اس کے پاس علم نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا مطلب یعنی یا تو یہ اس کے علم نہیں ہے، یا تو یہ مطلب ہے کہ اس نے غلط کام کیے ہیں جو بیوقوف لوگ کرتے ہیں. اسی لیے دیکھتے ہیں کہ ڈگری والے، اچھے پوسٹ والے غلط کام کرتے ہیں تو ان کو بھی جاہل کہہ سکتے ہیں. کہیں گے یہ تو بندہ جاہل ہے، کوئی کہے نہیں یہ تو پڑھا لکھا ہے، ان کے پاس یہ ڈگریاں، کہیں گے یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، لیکن یہ کہیں گے کہ اس نے ایسے کام کی ہے جو علم اور علم کے خلاف جو بات کی ہے، جو اچھے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. تو جاہلیت کے معنی یہی ہے. لیکن عموماً علماء کہتے ہیں جاہلیت دو قسم ہے. جاہلیت عامہ، عام جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ وہ دور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھی. یعنی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب لوگ کس میں تھے؟ جاہلیت میں تھے. اس لیے اللہ قرآن نے استعمال کی وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اللہ فرماتے ایک عورتیں، اے اللہ کے رسول کی بیویاں، تم لوگ پردہ کرو. اور جاہلیت اولا، جو پہلے جاہلیت اسلام سے پہلے جو عورتیں تھیں ان کے طرح مت کرو. وہ لوگ کیا کرتی تھیں؟ جاہلیت میں جو عورتیں تھیں وہ سر پہ کچھ لگاتی تھی کپڑا وپڑا، لیکن کان کے اس طرح کھولتی تھی اور یہ گردن کی حصہ کھولتے تھے. جیسے دوپٹہ ہے کچھ بڑھنا ہے تو اس طرح سر پہ لگا کے پیچھے پھینک دیتی ہے جیسے ہم لوگ پہنتے ہیں، اور یہ اوپر آگے کی حصہ اور کچھ زینت کھلی رہتی ہے. تو اللہ سبحانہ انکار کی اس طرح مت کرو. آج کل عورتیں بھی ہم لوگ کی اس طرح ہے. آج کل ہم لوگ انڈیا پاکستان میں، انڈیا میں خاص کر ہندو لوگ بھی دوپٹہ اوڑھتی ہیں کہ نہیں؟
ہندو لوگ بھی جب کپڑا خریدنے جاتی تو پوچھتی کہ دوپٹہ کہاں، وہ دوپٹہ تھوڑی اسے اچھا ہی بات حجاب پہنو تو فیشن کے طور پر تو گردن میں لگا دیں گی، اور اگر دیور یا کوئی گھر کے کوئی بڑا آدمی گزرے تو اس کو سر پہ لگا لیتی ہے، لیکن گردن کھلا رہتا ہے، چہرہ کھلا رہتا ہے، ہاتھ بازو کھلا رہتا ہے، تو کون سے پردہ ہے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ جاہلیت کی طرح مت کرو۔ تو جاہلیت کی جو عمومی مطلب ہے، علماء کہتے ہیں وہ فترہ، یعنی وہ وقت اور وہ دور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھی۔ یہ دور جاہلیت کب ختم ہوئی؟ جس دن اعلان ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے۔ جب اللہ کے رسول نبی ہوئے اور بعثت اللہ کے رسول کی ہوئی اور اسلام منتشر کچھ ہوا، تو سمجھو وہ جاہلیت کے فترہ وہ ختم ہو گئے۔ وہ جاہلیت کے فترے میں کیا کرتے تھے؟ ساری برائیاں ہوتی تھی، اس میں لوگ کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، درخت کی عبادت کوئی کرتا، کوئی ستاروں کو کرتا، کوئی صنم کرتا۔ کعبے کے پاس کتنا صنم تھا؟ 360 تقریباً بت تھا۔ ہر ایک بت ہر ایک قبیلے کے لیے الگ بت ہے، اور ہر بت کے لیے الگ الگ کام ہے۔ کیونکہ حاجت صبر کرنے کے لیے تو فلاں آدمی کے فلاں بت کے پاس جائیں گے، اور کوئی شادی کرنا تو دوسرے کے پاس جائیں گے۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ کام بانٹ دیے، بہت آسان کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایک اس کی صرف عبادت کرنی چاہیے، اور یہ بتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ التجا اللہ سے کرو، سب تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو اسی لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جاہلیت میں شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، قتل کرتے تھے۔ قتل کی کوئی سزا نہیں، ایک دوسرے کو اگر قتل کرنا چاہتا تو کر لیتا تھا آسانی میں کے ساتھ۔ زنا منتشر تھا، آپس میں چوری ڈکیتی سب منتشر تھے، اخلاق کی کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ تمام لوگ، بہت سے لوگ اچھے تھے، لیکن عمومی طور پر یہ چیز ان لوگوں کی عادت تھی، اسی لیے ان کے کیا کہتے ہیں، اس کو عادت سمجھتے تھے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کیا ہے، اس کو اچھا سمجھتے تھے اور اس کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں، اور یہ جو ظلم نہیں کرتا ہے کہتے ہیں وہ کمزور انسان ہے۔ اس لیے آپ عرب لوگ جو جاہلیت کے دور میں اشعار ان کو پڑھو، آپ دیکھو کہ وہی فخر کرتے ہیں کہ ہم لوگ چوری کرنے میں، ڈکیتی کرنے میں، بدماشی کرنے میں آگے ہیں۔ اور یہ بلکہ کہتے تھے وَمَن لَا يَظْلِمِ النَّاسَ لَا يُظْلَمْ وَمَن لَا يَظْلِمِ النَّاسَ يُظْلَمِ، اور یہ کہتے تھے اگر کوئی ظلم کسی پر نہیں کرتا ہے، حملہ نہیں کرتا ہے تو اس پر کیا جائے گا۔ اسی لیے یہ عقیدہ غلط ہے۔ ہم لوگ انڈیا میں ابھی تک جاری، مسلمانوں میں ابھی پوری دنیا میں جاری ہے۔ وہ سے مسلمان کیا کرتے کہتے یار اگر ہم اس کو گالی نہیں دیں گے، اس پر ظلم نہیں کریں گے تو کچھ دن بعد وہ مجھ پر کر دیتا ہے، اسی لیے میں ہی پہلے کر دیتا ہوں۔ غلط ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے کوئی قیامت سے پہلے قتل عام ہوگا، فَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولُ وَلَا تَكُنِ الْقَاتِلُ۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ قیامت سے پہلے ظلم منتشر ہوگا، قتل عام ہوگا، تو اگر آپ یہ کوشش کرو کہ آپ مقتول بنو لیکن قاتل مت بنو، کیونکہ مقتول بنو گے تو شہید کے درجہ ہو سکتا ملے، جنت میں جاؤ گے، لیکن قاتل بنو گے تو پھر تمہاری خیریت نہیں ہے۔ تو اسی لیے اسلام سے پہلے یہ سب چیزیں تھی، لیکن جب اللہ کے رسول آئے اور یہ تمام چیزوں کو حرام کی ہے، آپ دیکھو کہ یہی صحابہ کرام جو جرائم کرتے تھے، قتل کرتے تھے، زنا کرتے تھے، کبھی اللہ کو جانتے نہیں تھے، یہ لوگ اس امت کے سب سے افضل لوگ بنے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ توبہ کیے، اللہ کے رسول کی صحبت کیے، اللہ کے رسول کے ساتھ دیے، اسی لیے ان کی تمام گناہیں ختم ہو گئی۔ تو یہ بھی ہم لوگ کے بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر انسان کتنے بھی غلط کام کرتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہیں معاف کر رہے۔ تو جاہلیت عامہ وہ دور ہے جو اللہ کے رسول سے پہلے ہے۔ لیکن یہ سوال اٹھتا ہے دوسرے قسم کی جاہلیت، کیا اسلام میں جاہلیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ کے رسول کی بعثت کے بعد کیا جاہلیت موجود ہے؟ نہیں، موجود نہیں، لیکن جاہلیت کی صفات موجود ہے۔ یعنی اسلام اللہ کے رسول کی بعثت سے جاہلیت کے دور بالکل ختم ہوا۔ ابھی بہت سے مسلمان ابھی تک کہتے ہیں نہ پڑا جا رہے، ابھی تک جاہلیت میں وہ لوگ موجود، غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کوئی جاہلیت ختم ہو گئی، لیکن کیا ہے کچھ افراد جو مسلمان ہو کے وہ لوگ جاہلیت کے اعمال کرتے ہیں، یعنی جو جاہلیت میں لوگ کرتے تھے اور عادت بناتے تھے، بہت سے مسلمان وہ آج کل بھی آج بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ کیا ہے؟ جیسا کہ کسی کو طعن کرنا کہ تمہارا خاندان اچھا نہیں ہے، یا کوئی اپنے آپ کو اپنے ذات اور اپنے آپ پر فخر کرے، یہ تو جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اب دیکھیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر الغفاری، یہ بہت نیک صالح صحابی تھے، زاہد تھے۔ یہ ان کے حال یہی تھا جب شروع میں اسلام لائے تو مدینے میں جیسا کہ حضرت بلال سے ان کے کچھ بات پھنسی تو کیا کہا اس نے، ابن السودا، یعنی ایک کالی عورت کے بیٹا، کیونکہ عادت تھی جاہلیت میں کہتے تھے۔
جب کسی کالے سے غصہ، حضرت بلال کالے تھے، جب غصہ ہو جائے تو انسان اس طرح کے لقب دے دیتا ہے. اسلام لانے کے بعد جاہلیت میں اگر حضرت بلال سنتے تو ان کو عادت بنتی، کہتے چلو لوگ سب لوگ کہتے ہیں. لیکن اسلام لانے کے بعد اور مدینے میں تو فوراً اللہ کے رسول کے پاس آئے اور شکایت کی کہ اللہ کے رسول اس نے میری ماں کو لے کر، میری ماں کے نام لے کر تقریباً مجھے چڑھایا، یعنی کہا ایک کالی عورت کے بیٹا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، یعنی ابو ذر تمہارے، یعنی تم اسلام لانے کے بعد پھر بھی تمہارے اندر جاہلیت کے صفات ہے، موجود ہے. آپ کو یہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی جو غلام تھے یہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو تمہارے ہاتھ کے نیچے رکھا ہے. اگر تمہارے ہاتھ کے نیچے ہے تو تم لوگ جو کھاتے اس کو کھلاؤ، جو پیتے ہو اس کو پلاؤ، اور جو اگر محنت زیادہ کرواتے ہو ان لوگوں سے تو مدد کر لو. یہ اسلام کے اخلاق ہے. آج کل ہم لوگ بھی اسلام کو چھوڑ دے، نوکر لے آئیں گے، سارا کام کریں گے، اور پورا دن محنت کرنے کے بعد آخری وقت میں آ کے ہم لوگ اس کو ڈانٹتے، گالی دیتے کہ یہ باقی ہے وہ باقی ہے. اسلام کے اخلاق میں سے نہیں. تو اللہ کے رسول کو یہی ڈانٹا. حضرت ابو ذر کو یہ اللہ کے رسول کی ڈانٹ بہت ہی ان کو تکلیف ہوئی کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ کہا کہ تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت موجود ہے. تو بار بار حضرت بلال سے معافی مانگ رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کچھ نہیں کہتے، حتیٰ کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے کیا کی ہے، اپنے پیشانی زمین پہ رکھ دی ہے، پیشانی زمین پہ رکھ دی ہے، اور حضرت بلال سے کہا کہ تم اپنے پاؤں سے میرے چہرے کو کچلو. تو اس نے کہا کہ میں نہیں کچلوں گا، میں تمہاری عزت ہو رہی ہے، لیکن نہیں آپ یہ کرو گے تو پھر میں اٹھوں گا. تو یہ اس نے تو نہیں کی ہے، لیکن یہ دلیل صحابہ کرام کہ ایک غلطی کرنے کے بعد اگر اللہ کے رسول پھٹکار دیا اور سن لیے کہ اچھی بات نہیں ہے تو فوراً معافی. کس طرح اگر وہ توبہ کرتے، معافی مانگتے تو ختم بات ہوتی، لیکن وہ اپنے پیشانی زمین پر رکھ لیا تاکہ وہ کبر اور غرور جو دل میں ہے وہ نکل جائے، اور کبھی اگر میں اس طرح کہنا چاہتا تو وہ منظر مجھے یاد آ جائے. تو یہ جاہلیت. اور آج کے مسلمانوں میں کتنا ہے، تو کہ کسی پر ناراض ہے تو فوراً چڑھا دے دی، کالا آدمی تمہاری ذات یہ ہے، تمہاری ذات یہ ہے، میں فلاں خاندان میں سے ہوں. یہ غلط ہے. اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں اربع من امور الجاہلیہ، کہ 4 چیزیں جاہلیت کے اعمال میں سے جو مسلمانوں میں ہے. کیا ہے؟ اللہ کے رسول پر الطعن فی الانساب، نسب میں طعنہ لگانا. اور آج کل یہ عام ہے، لوگ کوئی کسی پر ناراض ہے تو کیا کہتا ہے، یار تم پتہ تم کس خاندان کے ہو، تمہاری یہ ذات نہیں ہے، تمہاری یہ ہے وہ، اس طرح نسب میں طعنہ لگاتے ہیں. والفخر فی الاحساب، اور یہ تفاخر بالاحساب، انسان فخر کرے کہ میں فلاں خاندان کے ہوں، تم فلاں خاندان کے ہو. انسان تعارف کے لیے کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں خاندان کے ہو، تم فلاں خاندان کے ہو، فلاں خاندان اس طرح ہے اس طرح، مسئلہ نہیں. لیکن چڑھانا اور فخر کرنا، تکبر کرنا اور وہی معیار رکھنا پہچان اور اچھائی کے لیے، یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہے. اللہ کے رسول فرمائے ہیں. اور کیا تیسری، وہ تشاؤم، اور بدشگونی کرنا. بدشگونی کرنا اس کے درس انشاءاللہ کبھی آئے گا. بدشگونی جیسا کہ یہ سفر کے مہینہ ہے، اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، ابھی میسج میں آپ پڑھ لو، واٹس ایپ میں، فیس بک اکثر بھیجتے ہیں کہ سفر میں بلا نازل ہوتا ہے، آسمان سے مصیبت نازل ہوتی ہے، یہ پڑھو 10 بار، یہ پڑھو 100 بار ڈیلی. بلکہ ایک آدمی بھیجا کہ ڈیلی آپ 2000 بار یا رحمان یا لطیف طریقہ پڑھو، یہ مصیبت آپ کی ختم ہو جائے گی. کہاں کس نے بتایا کہ سفر میں نحوست ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. نہ عدوى یعنی کوئی بیماری منتقل نہیں ہوتی دوسرے ایک شخص سے دوسرے تک، یعنی اللہ کہ اگر اللہ چاہے. ولا عدوى ولا طیرہ، نہ طیرہ بدشگونی کرنا، ولا حامۃ، اور حامہ بھی نہیں. یعنی حامہ کئی قسم کا معنی اس کو ذکر کیا گیا. ایک معنی یہ کہ کوئی بیماری، یعنی ایک حامہ یعنی نحوست. حامہ اصل وہ الو کو بھی کہتے ہیں، یعنی نحوست بھی نہیں ہے. ولا سفر، نہ سفر پہ نحوست کرنا ہے. اور آج کل لوگ عام ابھی تک وہ مسلمان کہتے ہیں سفر منحوس مہینہ ہے، شادی نہیں کریں گے، کام نہیں کریں گے، پتہ نہیں کہاں سفر نہیں کریں گے، یہ حرام ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہے. اور چوتھی کیا ہے، الاستنفار یا بن نجوم، یعنی اس مطلب یہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ستاروں کے ذریعے سے کیا ہے، بارش طلب کرنا. اور آج کل اگرچہ مسلمانوں میں کم ہے لیکن کچھ عقیدہ رکھتے کچھ ستاروں پہ کہ فلاں ستارے سے کے ذریعے سے ہم لوگ کو بارش ہوتی ہے، اور یہ کفر کی بات ہے.
اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک بار بارش ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صاحب رات میں بارش ہوئی تو صبح کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح تک کچھ دو حصے میں بڑھ گئے، کچھ لوگ مسلمان ہو رہ گئے اور کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذریعے سے بارش ہوئی تو وہ مومن ہے، اور جو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے اور ذریعے سے ہم لوگ کو بارش ملی ہے تو وہ کفر کی بات ہے۔ اور جاہلیت میں استنفار بالانواع کہتے تھے تو یہ جائز نہیں، اور ابھی بھی کچھ لوگ عقیدہ رکھتے کہ فلاں ستارے ہوگی تو ظاہر ہوگی تو پھر بارش ہوگی اور نہیں ہوگی، اس طرح عقیدہ رکھنا غلط۔ تو یہ جاہلیت اس کو کہتے خاصہ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جاہلیت کی جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس دور کو کہتے ہیں جو اسلام سے پہلے تھا۔ اسلام آنے کے بعد جاہلیت کے دور ختم ہوا، لیکن جاہلیت کے اخلاق باقی ہے، جیسا کہ بتایا گیا کہ گالی دینا، تہمت لگانا، کسی نسب حسب پہ تہمت لگانا، اپنے نسب حسب پر فخر کرنا، بدشگونی کرنا، بدفعلی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ جو کبیرہ گناہ ہے یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہے۔ آخری مسئلہ، اور یہ اکثر لوگ مسئلہ بہت آسان ہے، کیا اب ضلالہ، ہم لوگ قرآن میں بہت ضلالت کے لفظ استعمال کرتے ہیں جس کو کہ لوگ گمراہی کہتے ہیں۔ ضلالہ اصل ضلہ کے مطلب عربی میں کہتے ہیں کہ بھٹکنا، اساج کہتے ہیں ضل عن سبیل، ضل طریق، عربی میں عموم استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں آدمی ضل طریق یعنی راستے پہ جا رہا تھا تو وہ راستے سے بھٹک گیا، کسی اور راستے پکڑ لیے۔ لیکن شرعی استعمال بھی کیا گیا ہے، ضلالت ہدایت کے خلاف ہے۔ ہدایت کے مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی توفیق، اللہ سبحانہ کسی کو راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ حق کے راستے پر چلتا ہے، کتاب و سنت کی روشنی پر چلتا ہے تو اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ اور اس کتاب و سنت کے روشنی راستہ چھوڑنا، چاہے کفر انسان کرے یا شرک کرے یا غلط کام کرے یا برائی کرے تو اس کو ضلالت کہتے ہیں۔ تو ہدایت کے خلاف عکس ضلالت ہے، اور ضلالت کے مطلب کہ انسان صحیح سیدھے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے کو اختیار کرنا۔ اور سیدھے راستہ کس راستے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے راستہ ہے، شریعت کے راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے تھے، اور پھر اللہ کے رسول ایک لکیر، ایک لائن اس طرح سیدھی کھینچی، اور اس کے بغل میں اللہ کے رسول کئی لائن کئی اس طرح لکیریں ٹیڑھا اللہ کے رسول بغل دائیں بائیں کھینچی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو راستہ سیدھا یہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ جو بغل میں راستہ ہے یہ ہر راستے پر ایک شیطان کھڑا ہے، لوگوں کو گمراہی کے لیے بلاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول یہ آیت پڑھی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راہ ہے، میرا راستہ ہے، میرا راہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اللہ کے رسول اشارہ کرتے ہیں کہ یہ سبل باقی جو راستے ہیں اس کی اتباع مت کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ تم لوگ اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، متفرق بن جاؤ گے۔ اس لیے یہ ایک ہی راستہ اسلام میں ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ اسلام کے راستہ، سنت کے راستہ، صحابہ کرام کے راستہ، وہی اللہ کے راستہ ہے۔ اور کسی مذہب، کسی پیر، کسی ولی، کسی کے لیے دعوت دینا، اسلام کے راستہ چھوڑ کے جانا، یہ کسی اور راستہ، اسی لیے اس کو اپنانا نہیں چاہیے۔ تو یہی اسی راستے پر، ایک راستے پر چلنا ہدایت ہے، اور باقی راستوں میں چلنا گمراہی ہے۔ اس قرآن میں ضلالت کے لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور کس چیز پہ؟ کفر پہ استعمال بھی کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو اللہ پر یا رسول فرشتوں پر یا کتابوں پر یا رسولوں پر یا یوم آخرت پر کفر کرتا ہے تو بہت بڑی گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ بڑی گمراہی کیا ہے؟ یہی ضلالت کہتے ہیں، تو یہ کفر ہے۔ قرآن میں بھی ضلالت شرک کے معنی بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ بڑے گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ضلالت مخالفت یعنی گناہ پر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى، کہ اللہ کو پتا ہے کہ کون اللہ کے راستے پر یعنی اللہ کے راستے کو چھوڑ کے گمراہی اختیار کرتا ہے اور کون اللہ کے راستے پر چلتا ہے۔ اسی طرح استعمال کیا گیا ہے عام غلطی پر۔ اللہ فرماتے قال فعلتها اذا وانا من الضالين، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ فرعون سے جب مقابلہ کی ہے کہ ہاں یعنی میں نے وہ غلطی کی ہے جو تم غلطی سمجھتے ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون
جیسا کہ معروف ہے کہ وہ کسی آدمی کو قتل کر کے وہ جان بوجھ کے نہیں اس کو مار دے، 2 آدمی لڑائی کر رہے تھے تو اس کو مار دیے تو مر گئے. اور حضرت موسیٰ بھاگ پڑے کہاں؟ مدین کی طرف. پھر جب لوٹے تو فرعون یاد دلائے کہ تم نے اسی سے غلطی کی ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا ہاں میں نے وہ غلطی کی ہے جب میں ضالین میں سے تھے، گمراہ تھے. ضالین حضرت موسیٰ گمراہ نہیں تھے، لیکن یہاں سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو فرعون گمراہی سمجھتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں سورہ ضحیٰ میں، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا. اور اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ گمراہی پر دیکھے. یہ گمراہی مطلب گمراہی نہیں ہے. ضالن اللہ کے رسول کے حق میں کے مطلب یعنی تمہارے کوئی دین، کوئی اس طرح کوئی حقیقت ہے تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طرح اللہ کی عبادت کرنا ہے. اس کا مطلب حقیقت تجوزاً اس کو ضلالت کہی گئی ہے، لیکن یہ حقیقی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کبھی گمراہ نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گمراہ نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے صحیح اور کس طرح عبادت کرنی ہے یہ نہیں جانتے تھے. تو اللہ ان کو سکھائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم قرآن اس طرح پڑھو. قرآن کو پڑھائے گئے تو اللہ کے رسول قرآن یاد کیے. نماز سکھائے گئے تو اللہ کے رسول نماز پڑھے. روزہ، بہت سارے مسائل سکھائے گیا ہے. تو یہ گمراہی کا مطلب نہیں ہے کہ مطلب یعنی آپ کے پاس اس چیز کے علم نہیں تھا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ضلالت قرآن میں جب استعمال کرتے ہیں تو ایک معنی پہ نہیں، اکثر استعمال کیا گیا ہے یعنی حق گمراہی پر استعمال کرتے ہیں، یعنی غلط چیزوں پر. اب یہ غلطی چاہے کفر ہو یا شرک ہے یا کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے، سب میں استعمال کیا گیا. اور شریعت میں اسی لیے کسی کو ہم لوگ نہیں کہہ سکتے تم ضلالت پہ ہو. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے شرعی کتابوں میں، آپ دیکھو گے عقیدے کی کتابوں میں یا بہت سی کتاب کسی بارے میں کسی آدمی کے بارے میں کہتے ہیں ضال، کہ فلاں آدمی ضلالت پہ ہے. تو ضلالت نہیں کہہ سکتے الا کہ اگر یقینی طور پر کہ وہ حق کے راستہ چھوڑ کر غلط راستے پر ہے. ورنہ کسی پر غصہ انسان ہو جائے فوراً اس کو ضلالت کہہ دے، یہ ضال کہہ دے، تو یہ جائز نہیں ہے. یہ تقریباً 3 مصطلحات تھے، اس کے متعلق بات ہو گئی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں یہ تقریباً یہ باب ہو چکا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ قواعد الایمان کے بارے میں بات کریں گے. وہ اعمال، وہ چیزیں جو کرتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، تو مکمل ہے تو جزوی طور پر کون سی چیز ہے، جیسا کہ جادوگری کرنا، کہانت، نجومیت، یہ مسائل انشاءاللہ اگلے درس سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ ہم لوگ کو ہمیشہ ضلالت اور گمراہی اور فسق اور جاہلیت سے بچائے اور ایمان اور حق کے راستے پر ہم لوگ کو چلنے کی توفیق دے. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.